बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ फ्रंट पैनल वाली फ्रंट ओपन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, इस हिसाब से कि इसकी जो लेंथ मैं कट करूँगी वो 41-42 इंचज़ के बराबर होगी, तो तैयार कुर्ती जो होगी वो 40 इंचज़ के बराबर होगी। मीडियम साइज़ जो होता है उसे थोड़ा सा इसमें साइज़ एक्सटेंड होगा, जो कि पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेन मकसद जो मेरा यहाँ पे आपसे शेयर करना है कि ओवरऑल प्रिंट में हम फ्रंट पैनल और फ्रंट ओपन कुर्ती को कैसे कट करते हैं, जिसके साइड के ऊपर इतना चौड़ा बॉर्डर भी गिवन होता है। यहाँ पे जो मेरे पास फैब्रिक था वो 3.25 गज़ था और इसके साइड के ऊपर तकरीबन 7.5 इंच के बराबर चौड़ा बॉर्डर गिवन है। इस पूरे बॉर्डर को मैंने पूरी लेंथ से इस तरीके से कट किया हुआ है कि बॉर्डर के साथ साथ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है, ताकि वो स्विंग अलाउंस के तौर पे मार्जिन के तौर पे मेरे पास मौजूद रहे। लेकिन हम जो इसकी मेजरमेंट लेंगे वो बॉर्डर के स्टार्ट से लेंगे और आखिर में आपको ये बॉर्डर यहाँ तक भी लेंथ ले सकते हैं, तो ये तो 6 इंच है और 1.5 इंच जो आगे है उसमें से कन्नी आ रही है, सलवेज आ रही है, जो कि खिंचाव है, उसको मैं कट करूँगी। तो दोनों तरीक़ों से हम ले सकते हैं। ये आगे चल के देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब जब हमने ये वाला पीस निकाल दिया तो इसके बाद कपड़ा जितना भी बचा है उसको मैंने चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड कर लिया ताकि उसकी कान निकल जाए। फिर उसके बाद फ्रंट और बैक के पीसेस और स्लीव्स यहाँ से निकालें। तो अब जो चौड़ाई कपड़े की बची है वो ऑलमोस्ट मेरे पास 16 इंचज़ डबल फोल्ड में है, जिसे हम खोलेंगे तो 32 इंचज़ हो जाएगा। अब जो बैक का पल्ला है वो तो मैंने एज़ इट इज़ जितनी लेंथ मुझे रिक्वायर्ड है 42 इंचज़ उतना ही मैंने कट किया, लेकिन चौड़ाई में कपड़ा ये निकलेगा बाद में जब फ्रंट का पल्ला तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से गौर से देखें, ऊपर से दोनों फ्रंट एंड बैक पीसेस एक साथ रखे हुए हैं, लेकिन फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है, ओपन साइड्स मुझसे दूरी पे है, लेकिन नीचे से मैंने तकरीबन 3-3.5 इंच के करीब यहाँ पे एक्स्ट्रा बैक का पल्ला, जो ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल लेंथ का 43 इंचज़, तो उसमें फ्रंट का पल्ला 3 इंच मैंने कम रख दिया है, क्योंकि फ्रंट की तरफ हम जब इसे पैनल के साथ स्टिच करें तो थोड़ा सा मज़ीद डिज़ाइन करेंगे और जो बॉर्डर साइड से निकला हुआ है उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, देखने में तो अभी आपको 4 इंच लग रहा है, लेकिन जब हम इसके साथ बॉर्डर को अटैच करेंगे तो बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर से निकालते चले जाएंगे, वो फिर मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। फ़िलहाल ये हिसाब किताब रखा है। बैक के पल्ले को हम कर देते हैं सेपरेट, इसका कोई अभी काम नहीं है, सारे का सारा काम हम लोगों ने करना है फ्रंट के पल्ले के ऊपर और इस बॉर्डर के साथ। अब जो फ्रंट का पल्ला है मेरे पास, इसका फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है और फोल्डेड हिस्से पे मैंने जो सेंटर पैनल है उसको देखना। अब देखिएगा पैनल्स को मैं किस तरीके से यहाँ पे कट करूँगी, एक एक चीज़ का हिसाब किताब बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जो सेंटर पैनल है वो मैं चाह रही हूँ कि 5 इंच तैयार मेरे पास आए। अच्छा, ये जो शोल्डर होगा ना जो तैयार है वो 16 इंचज़ शोल्डर और 21 इंचज़ के बराबर हमारी चेस्ट फिटिंग आएगी। अच्छा, जिसकी जो ओपन शर्ट है ना वो ओवरलैप नहीं होगी, वो साइड टू साइड आएगी, जैसे मैंने इंचेस टेप आपको रख के दिखाया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है उससे पहले तो 5 इंच, फिर हम लोगों को चूँकि फ्रंट की तरफ भी ओपन शर्ट बनाना है और साइड का पैनल भी स्टिच करना है, तो यहाँ पे 1.25 इंच सेंटर के लिए और 1.25 इंच जो साइड का पैनल स्टिच होगा एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो 5 इंच 6-6.5 इंच की चौड़ाई के ऊपर मैं सेंटर पैनल की विद स्विंग अलाउंस यहाँ पे निशान लगाने वाली हूँ इस तरीके से। अच्छा, इन निशानों को लगाने के बाद मैं इसकी स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि कटिंग करने में आसानी हो, खींच के नहीं फाड़ना। ये कपड़ों के धागे बहुत ताने बाने ख़राब होते हैं अगर हम इसको कट लगा के और खींच के फाड़ते हैं। सेम यही मेथड मैं फ़ॉलो करूँगी बॉटम की तरफ, और ये हो गया। अब जो साइड का पैनल है उसका हिसाब किताब देखिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने चेस्ट फिटिंग रखनी है 10.5 इंच के करीब, ये देख लें, ठीक है, जिसमें से 5 इंच तो हमारा निकल गया। तो साइड के पैनल में मेरे पास तैयार स्विंग अलाउंस को छोड़ने के अलावा मेरे पास 5.5 इंच आ जाना चाहिए। तो समझ लें ये 5.5 इंच है ना, तो इसमें जो साइड की फ़िटिंग होती है उसमें जो हमारा चेस्ट की फ़िटिंग, कमर की फ़िटिंग होती है, 1.5 इंच का मार्जिन जाता है, हम 1.5 इंच वो ऐड करेंगे और 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन वो वाला ऐड करेंगे जो हमने पैनल को स्टिच करना है आपस में। तो साइड के पैनल पे मैं मार्क करूँगी 8 इंच। उम्मीद है आपको ये डिटेल समझ में आ गई, क्योंकि जब भी हमने कलियाँ कट करनी होती हैं तो हमें एक एक स्विंग अलाउंस ऐड करना होता है, नहीं तो हमारी फ़िटिंग आउट हो जाती है, या तो कमीज़ बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है या तो टाइट। अच्छा, ये जो पैनल है ना स्ट्रेट है,
میں اسے کوئی فلاسک شیپ یا ہلکی سی ریب میں نہیں ڈال رہی ہوں، بالکل اسٹریٹ آئیں گے. سائڈ کی فٹنگ کے اکارڈنگ سائڈ والا جو پینل ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. دوبارہ سے دیکھیے گا، میں آپ کو ایک دفعہ اور ریچیک کروا دیتی ہوں. چیسٹ کی فٹنگ چاہیے مجھے 10.5 انچ کے قریب. اب دونوں پینلز کے اندر سے میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس سائڈ کی فٹنگ کا مارک ہوتا ہے جو میں نے آپ سے کہا چیسٹ اور کمر کی فٹنگ کا ہے، وہ ہے 12 انچ کے قریب. یعنی جب میں نارمل پلہ لیتی ہوں شرٹ کا تو 12-12.5 انچ لیتی ہوں یہاں تک نا. تو اب اس میں کیا چیز ایڈ ہونی ہے، اس میں 3 جگہ سوئنگ الاؤنس ایڈ ہونا ہے. کہاں پہ؟ ایک سینٹر میں، ایک اس پینل کا، ایک اس پینل کا 1.5 انچ 1.5 انچ کے قریب، اور جو سینٹر والا ہے اس کا 1.5 انچ. آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے، لائنس ڈرا کر کے سینٹر پینل کو سپریٹ کر دینا ہے. لیکن سائڈ پینل پہ آپ کو جو 1.5 انچ ایکسٹرا نظر آ رہا ہے یا 1 انچ، اس کو میں کٹ نہیں کرنا چاہ رہی. کیوں؟ اگر آپ نے اسٹریٹ شرٹ بنانی ہے تو آپ کٹ کر لیجئے. اگر آپ نے ہلکی سی اے لائن شیپ دینی، جیسے کہ میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی بالکل لائٹ سا، تو آپ اس کو ایز اٹ از رہنے دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں بالکل سینٹر پینل کو کٹ کر رہی ہوں، اور جو سینٹر سے فولڈ ہے نا اس کو بھی وہاں سے سپریٹ کر دینا ہے. اچھا، ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے، یہ جو سائڈ سے ہمارے پینلز نکلے ہیں اس پہ یہ نشان اوپر کی طرف ضرور لگائے گا، کیونکہ بعض اوقات ہمارے پرنٹس ایسے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ضرور نشان لگائے گا کیونکہ یہ والے حصے دوبارہ سے ری اسٹچ ہونے سینٹر پینل کے ساتھ. اور پھر ہم سینٹر والے پینل کو فولڈڈ حصے کو سپریٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہاں سے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے ہمارے پاس، کیونکہ اس نے تو دوبارہ سے اس کے اوپر نیک لائن بنے گا، لیس وغیرہ اٹیچ ہوگی نا، تو اس وجہ سے. اب یہاں پہ بھی میں نے نشان لگا دیا کہ یہ حصہ اوپر کی طرف آئے گا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ رہے. یہ دیکھ لیں، اب اس نے یوں پیرالل ایک دوسرے کے آنا ہے. اچھا جی، اب ہم نے جو سینٹر پینل تھا اس کے سائڈ والے حصے جو 1.5 انچ کا مارجن سلائی کر رکھا ہوا ہے اس کو بیک کی طرف فولڈ کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے سینٹر پینل کو سائڈ پینل سے اسٹچ کرنا ہے. تو 1.5 انچ کا مارجن رکھا ہے تو 1.5 انچ ہی فولڈ کرنا ہے، زیادہ کم نہیں کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ کی فٹنگ میں فرق آ جاتا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا انچ اسٹیپ رکھ کے بھی آپ میجر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اندازہ ہو جاتا ہے سلائی سے تو پھر اس طریقے سے میں نے فولڈ کر دیا ہے. اچھا، دوسرا والا پینل جو ہوگا نا اس کے سامنے بچھا کے کیجیے گا، کیونکہ ہمارے پرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اس کی سیدھ الٹ تو ہوتی ہے. یہاں پہ غلطی کی، دیکھیں ہر چیز کو ویسے ہی اسی ٹائم پہ دیکھ کے کر لیں گے نا تو بعد میں پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو اب دیکھیں یہ اس طرف کا پینل تھا اور اس طرف کے پینل کو دونوں الٹے ہیں نا، یعنی ان کے جو اندر کی طرف سلائی جاتی ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف آ رہی ہیں. تو یہاں پہ میں نے ایک دوسرے کو فیس کروا لیا تھا اور پھر اس کو اس طریقے سے ویسے ہی پریس کر لینا جیسے میں نے آپ کو پہلے کر کے دکھایا ہے. اچھا جی، یہ والی ہم لوگوں نے لیس لگانی ہے اس کے اوپر. تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو لگی ہوئی ہے دھنک سی اس کے برابر ہے. اب جتنا ہم نے سلائی کا مارجن اوپر والے یعنی سینٹر کے پینل کا فولڈ کیا ہے اتنا ہی ہم نے سائڈ کے پینل کے اوپر اس کو اوور لیپ کر کے بیچ میں یہ لیس جتنی ہمیں چھپانی ہے اتنی رکھ کے اور کونے کی سلائی لگانی ہے بہت احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر. اچھا، یہاں پہ بھی ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو لیس کو پراپر رکھ کے سلائی نہیں لگائیں گے تو ہلکی ہلکی سی گلائی سی ارے پن سا آنا شروع ہو جاتا ہے شرٹ کے اندر. تو بگنرز جو اس کو کر رہے ہیں وہ پینسل سے نشان لگا لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، پھر اس حساب سے آپ اسے کام کر سکتے ہیں. تو میں اس لیس کے جسٹ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو سموسے سے نظر آ رہے ہیں وہ میں اس کے اوپر باہر کی طرف شو کروں گی. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں پینلز پہ ایسے سلائی لگا لیا، ایک کی ڈائریکشن رائٹ کی طرف ہے، ایک کی لیفٹ کی طرف ہے. پھر اس کو میں نے پریس کر لیا تھا، بیک کے اوپر سے میں نے اوور لاک کر لیا ہے. ساتھ کے ساتھ ہی یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے باٹم کے اوپر پہلے ہم لگائیں گے اس کا بارڈر، یہ والا جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا. تو اس کے بارڈر کو لگانے کے لیے جتنا چوڑا ایک پینل ہے اسے تھوڑا سا مائنر سا بڑھا کے رکھ لیجیے گا. ویسے تو یہ سیدھا سیدھا ہی کٹ ہوا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ہو جاتا ہے نا، جیسے ہمارے پاس نیچے والا بارڈر ہے وہ ہلکا سا ٹیڑھا کٹ ہوا ہوا ہے تو سی تھرو تھا، میں نے یوں ہی الٹا کے رکھ لیا. نہیں تو آپ نیچے رکھ کے اوپر فرنٹ کا پینل رکھ کے کٹ کر سکتے تھے. اس کا یہ والا حصہ بیک کی طرف فولڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر ویسے ہی رکھ کے جیسے ابھی میں نے آپ کو پینل سٹچ کرنے بتائے ہیں اس کے اندر ہم سینڈوچ کریں گے یہ والی لیس. اور اس دفعہ جو لیس کی ڈائریکشن آئے گی نا وہ اوپر کی طرف آئے گی اس طریقے سے. آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کانسیپٹ؟ دوبارہ سے اس کو آئرن کر لیں گے، اسے آف دا کیمرہ کر لوں گی کیونکہ آلریڈی آپ اسے سیکھ چکے ہیں. اچھا جی، اور اس کے بعد اسے میں اوور لاک کر دوں گی اور دونوں پینلز ایسے ہی ریڈی ہوں گے. اس کو کوئی ہائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے صرف ہم اوور لاک سے ہی
कवर कर सकते हैं। अच्छा, दोनों पैनल स्टिच करके सेंटर से बैलेंस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ भी टेढ़ापन आएगा। ये देख रहे हैं ना आप लोग इसकी लुक, और ये इससे बैक से आपने इसके ओवरलॉक का भी पैटर्न देख लिया है। अच्छा, बॉटम से जितना आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा था ना जब शुरू में मैंने आपको चेंज बताया था, उसके बाद मैंने हाफ इंच का मार्जिन रख के बाकी कट कर दिया था। यहाँ से बैलेंस करने के बाद इसे ऊपर की तरफ ले जाइएगा, और फिर हम लोगों ने अब देखना है कि इसके बैक के पैनल के ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है। मैंने बैक के पैनल पे अलहदा से ड्राफ्टिंग की है, फिर मैंने फ्रंट के पैनल नीचे रखे हैं। क्यों भला? क्योंकि सेंटर में मुझे ये जो पौन इंच है ना, ये फोल्डेड इसके बाद, वो मुझे बढ़ा के रखना था। अगर मैं फ्रंट के ऊपर साइड ड्राफ्टिंग कर लेती, हाफ इंच का मार्जिन मेरा हाफ नहीं था, पौन इंच का मार्जिन था, यानी 3/4 इंचेस, तो उसमें मोड़ना और इस तरीके से रखना मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में आप बैक के ऊपर निशान लगा लिया करें, फिर फ्रंट का पल्ला नीचे बिछा लिया करें। अब देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो डिसबैलेंस हो रहा है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ वाज़े कर दूं कि बैक को मैंने फ्रंट के हिसाब से मैनेज करके इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया था ताकि पलटे के तौर पे इस्तेमाल हो जाए। हर चीज़ को मद्देनज़र रख के हमें चलना है। अब हमने इसको बैलेंस किया, थोड़ा बहुत जो फ्रंट का पल्ला बढ़ा हुआ है उसको उसके हिसाब से लेके चलना है, और जो बैक की फ़िटिंग है उसको हम फ्रंट और बैक के ऊपर कटिंग करेंगे। अब मैं इसकी आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। शोल्डर था 8.5 इंच, आर्म होल की डेप्थ थी 8.5 इंच, चेस्ट था 10.5 इंचेस, वेस्ट थी 9.5 इंचेस, शोल्डर स्लोप मैंने रखा है ऑलमोस्ट कितना, पौन इंच के करीब, और जो हिप्स हैं वो 10.5 इंच के करीब, और जो शोल्डर से लेके कमर तक की मेजरमेंट है वो 14.5, और शोल्डर से हिप तक की जो लेंथ होती है जिस पे हम फिटिंग लाइन बनाते हैं वो 23 इंचेस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ज़रा दिखाऊँ कैमरे को मूव करके, कि हम लोगों ने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दिया था ना पैनल्स पे, वो मैंने हल्की सी ए लाइन शेप दे दी। देखें, ड्राफ्टिंग करना मैंने बारहा बताई हुई है, तो आपका टाइम सेव करने के लिए ड्राफ्टिंग मैंने पहले कर ली थी, लेकिन डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब देखिए, फ्रंट और बैक के हिसाब से जितना कम बढ़ा है वो हमने यहीं पे एडजस्ट कर लेना है। कोई भी अब एक्स्ट्रा मार्जिन कहीं पे भी नहीं छोड़ना, ये जहन में रखने वाली बात है। और बॉटम से भी अगर थोड़ा बढ़ा कम हुआ है तो हमने उसको एज इट इज़ कट करना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे हुआ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फ्रंट का बॉर्डर मैंने, ये देखिए ना, हाफ इंच पौन इंच मैंने रख के किया। अब इसी तरीके से पड़ा हुआ है ये, और बैक के जो आर्म होल की डेप्थ थी उसका हाफ निशान लगाया था, तो सीधी सी बात है अब हमने फ्रंट के आर्म होल की डेप्थ कट करनी है। बैक का पल्ला हमने उठा दिया यहाँ से। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ रख के और जो आर्म होल की शेप है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, और फिर हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए कि हमने ये वाली शेप जो है ना, ये बाद में कट करनी है, पहले तो हम नहीं कट कर सकते थे ना। तो ये हो गई हमारी कटिंग कंप्लीट। अब हम लोगों ने जो नेक लाइन है उसकी कटिंग करनी है, और नेक लाइन की कटिंग के लिए हम लोगों ने जितना गले की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच उतनी रखेंगे, क्योंकि लेस ने स्टिच होके अच्छा वैसे इस नेक लाइन में यहाँ तो लेस नहीं लगा रही हूँ मैं, तो जितना मुझे तैयार रखना है बेसिकली मुझे 4 इंच चौड़ा चाहिए, तो मैंने 3.5 इंच यहाँ से रख दिया है। गले की गहराई पहले तो मैं रखूँगी 4.5 इंच के करीब, और इसके बाद एक वी स्लिट भी इसके अंदर आएगा जो कि फ़ैशन में आजकल। तो पहले मैं यहाँ पे बॉक्स बना देती हूँ। ये शेप ड्रॉ करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें देखिएगा, ये पौन इंच छोड़ना है। अच्छा, जो मैंने 3.5 इंच चौड़ा मार्क लगाया ना उसमें भी पौन इंच छोड़ा है, उसके बाद पौन इंच का एक और निशान लगाया है, और गले की गुलाई यहाँ तक लेके गई हूँ क्योंकि वी स्लिट जो है उसके अंदर गैप होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो वी स्लिट होगा, या टोटल गले की गहराई कह लें आप लोग, वो होगी ऑलमोस्ट 7.5 इंच के करीब, और इसको वी स्लिट से यूँ मिलाती हूँ। ज़रा मैं यहाँ से हाथ हटाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। अब जब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे ना तो वो इस तरीके से होगी कि गोलाई के ऊपर तो एज इट इज़ आएगी, क्योंकि मुझे गला बढ़ाना है। जिस तरीके से मैं गले को आगे की तरफ स्टिच करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगी। ये वी स्लिट थोड़ी सी और वाइड होगी, लेकिन ये जो निशान नीचे की तरफ लगाया ना, ये मैंने तकरीबन ½ इंच ऊपर की तरफ से स्ट्रेट यूँ कट कर दिया है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने एक काम किया, दोनों पल्ले एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। ये जो पौन इंच का मार्जिन था मेरे पास, जो सेंटर में हम लोगों ने सिलाई का हक रखा हुआ था, इसको फोल्ड कर दिया। लेकिन जो वी स्लिट है ना उसमें 1/4 इंच फोल्ड करना है, इसमें ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, और एक जितना फोल्ड करना है, एक जितनी जगह पे कोना आना चाहिए। ये मैं आपको रख के दिखाती हूँ, अदरवाइज़ क्या होगा, वी स्लिट का एक हिस्सा बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। यूँ खोलेंगे, आपके पास आ जानी है क्रीज़ लाइन। इस क्रीज़ लाइन के ऊपर पलटे के साथ हम लोगों ने लेस को स्टिच करना है। अभी मैं आपको पलटा दिखा देती हूँ। ये स्ट्रेट पट्टी है जो शर्ट की लेंथ के अंदर से निकली है ना, वही है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये 2.5 इंच चौड़ी निकली थी, और इसके बैक के ऊपर 0 की बुकरम लगा दिया है, ½ इंच का मार्जिन यूँ फोल्ड कर दिया है,
اور اب ہم نے اس کے ساتھ یوں رکھ کے پلٹے کی طرح لگانی ہے اور تھوڑا سا گلے میں اوپر کی طرف بڑھا دیجیے گا، اگر میں بعد میں بھول جاؤں، میں نے اسی لیے ابھی بتا دیا آپ کو. اور اس کے اندر ہم لوگوں کو گم کرنی ہے وہی سموسہ والی لیس جو یہ ہم لگاتے چلے آ رہے ہیں. کس طریقے سے رکھیں گے کہ اس کے کنارے اندر کی سائڈ پہ شرٹ کے اور یہ چھپے والے حصے جس طرف پلٹا آئے گا وہاں پہ، اور جتنی چھپانی ہے اتنا رکھ کے ہم نے اس کے اوپر لپ کی سلائی لگا دینی ہے. یہ دیکھیے گا اس طریقے سے جیسے کہ سینٹر پینل میں کیا ہے. میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں تھوڑی سی سلائی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. چلیں جی مشین کی طرف چلتے ہیں اور اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں. یہ جہاں پر کونا ہے نا بس وہیں پہ دھیان. اچھا جو کریز ہے اس کے اوپر سموسے کی بیس آ رہی ہے تو یہ تھوڑا سا احتیاط کا کام ہے. یہاں پہ بھی اگر کلیئر نہیں ہوتا نا تو آپ لوگ پہلے ہلکا سا نشان لگا لیں پینسل سے. پینسل کے نشانات نکل جاتے ہیں آرام سے. چلیں جی یہاں تک ہو گیا اور اس کے اوپر جہاں تک فرنٹ والی سلٹ اور وی والے کا یہ کونا آیا نا وہاں تک اس کو ترچھا اسٹچ کرتے ہوئے لے کے جائیں گے لیس کو. نیڈل اندر کی طرف رکھ کے گوٹے والی لیس تو آرام سے موڑ جاتی ہے لیکن یہ والی پٹی ہم لوگ کو موڑنی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی کیونکہ سیدھا کپڑا ہے لیکن بہت زیادہ ریپ پن نہیں ہے، ہو جائے گا. یہاں تک نیڈل اندر رکھیے گا اور پھر اس کو اٹھا کے اور ڈائریکشن بدل دینی ہے لیس کی اور یہاں سے پٹی کو بھی ایسے گھما لیجیے گا. یہ جو جھولسا آتا ہے نا بیک کی طرف ہم اس کو چھوٹی سی چن دے کے فولڈ کر دیا کرتے ہیں. باقی تو پلٹا لگانا آپ کو آسانی سے آتا ہے جو لیس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، سیم وہی میتھڈ ہے. اچھا دونوں طرف وی سلٹ ایک جتنی اونچائی پہ آنی چاہیے تبھی میں نے ایک جتنا آئرن کروایا ہے. اوپر نیچے نہ ہو، سلائی کرتے ہوئے بھی نہیں اس میں کسی قسم کا کوئی فرق آنا چاہیے. چلیں جی یہ ہو جاتا ہے کمپلیٹ تو اسے میں آپ کو بیک کی طرف آئرن کرنا بتاتی ہوں تاکہ آپ اسے پراپرلی کر سکیں. یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بیک کی طرف فولڈ کرنا ہے. اچھا عموماً پلٹا میں پہلے ہاف فولڈ کرتی ہوں پھر بیک کی طرف، لیکن اس میں آپ نے پورا پلٹا بغیر فولڈ کیے ہوئے بیک کی طرف فولڈ کر دینا ہے. اور یہ والا تو اسٹریٹ والا حصہ تو بڑا ہی کوئی آسان ہے، آرام سے ہو جائے گا. اب ہم نے اس کو بیک کی طرف سے کیوں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ سامنے کی طرف کوئی چن نہ آئے اب کی دفعہ نا. تو اب ہم نے اوپر سے یہ ہاف سلائی تک فولڈ کرنا ہے اور پھر جو جہاں پہ کونا بن رہا تھا نا وی سلٹ کا جہاں سے نیچے کی اسٹریٹ آ رہی ہے وہاں چھوٹی سی چن آئے گی وہ آپ لوگوں نے بیلنس کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سارا فولڈ کر لیں تو زیادہ بہتر رہ جائے گا. یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ہلکی سی چنٹ سی پڑتی ہے وہ ضرور ہی پڑے گی. اگر وہ ریپ کپڑا ہے آپ کے پاس تو پھر تو ضرورت ہی نہیں پڑتی نا. چلیں جی اب ہم اس کو پراپرلی پریس کر لیتے ہیں. دونوں پینل ایسے ہی ہم لوگوں کو تیار کرنا ہے. ہو گیا اس طریقے سے ہم لوگ کی لک آنی چاہیے. اوپر سے گلے کے برابر یہ پٹی کٹ کر لینی ہے. ابھی پٹی کو ہم نے جسٹ رکھا ہے، اس کو بیک پہ ترپائی نہیں کی ہے. اتنے ڈیلیکیٹ سوٹ کو آپ نے ترپائی کرنی ہے سلائیاں کر کے، اس کے مزید بگاڑ نہیں پیدا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ کا وی سلٹ ایک جتنا آنا چاہیے. اور اب کیا کریں گے یہاں سے لے کے جتنی ہم لوگ کو فرنٹ اوپننگ رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، نیچے ہم نے بارڈر اٹیچ کیا ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے جیسے رکھا ہوا ہے، ذرا سا فرق نہیں آئے گا. اور ہم پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تقریباً 19 انچ کے قریب پٹی پلٹ کے بیک کی طرف لگائی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہاں تک. اور وی سلٹ سے شروع کریں گے جہاں وی سلٹ اینڈ ہو رہا ہے نا، اس کا کونا بن رہا ہے. اس کے بعد اس کو بھی ہم نے گم سلائی میں لگانا ہے. اوپر سے سلائیاں نہیں نظر آنی چاہیے. جتنی نفاست آپ ڈریس پہ لا سکتے ہیں گم سلائی میں کوشش کیا کریں اتنی آپ لوگ سلائیں لگا لیں. پہلے ہم گلا کٹ کر لیتے ہیں، بعد میں پٹی بنا لیں گے، بعد میں پھر گلا کٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا. اس طرح پینل آزاد ہے نا. اچھا جی بکرم لیا ہے میں نے لیڈیز جو گلے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فرنٹ اور بیک کے یہ دونوں پیسز میں نے اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. میں دوبارہ سے دکھا دوں جتنا گلا لمبا اور چوڑا اس کے حساب سے. اور جو گلے کی شیپ ہے نا راؤنڈ، میں نے اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے کہ جو کمی زیادتی ہوگی نا یہیں نکل جائے گی. اسے گلے کے برابر برابر رکھ کے ہم نے ٹریس کیا ہے. اس کے اندر ہم لوگوں نے 1/2 انچ کا مارجن اور پھر 1 انچ کا مارجن ٹریس کیا ہے بکرم کے اوپر. اب جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ 1/2 انچ کے مارجن جو ہے نا بکرم کا اسے نکال دینا ہے، صرف 1 انچ کا مارجن. اب وہ جو 1/2 انچ کا مارجن میں نے بکرم کا نکالا ہے وہ کپڑا کور کر لے گا. تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور کٹنگ کر کے جو کپڑے ہمارے نکلتے ہیں نا آرم ہول سے اس کے اوپر پیسٹ کر لیں گے کیونکہ یہ بالکل. اور دیکھیے گا سینٹر کی طرف یہ نشان ضرور لگا لیجیے گا، کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. اچھا جی اب ہم نے ایکسٹرا فیبرک پہ اسے پیسٹ کر لینا ہے اور پھر میں دکھاتی ہوں مزید کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو. یہ دیکھ لیں جی ہو گئی کٹنگ کمپلیٹ. یہ بکرم کے پیسز سنبھال لیا کریں کہیں کام میں آ جاتے ہیں. یہ جو نکلے ہوئے نا پیسز ہمارے آرم ہول کے
اس کے اوپر بھلے ایک کے اوپر آتے ہیں تو ایک کے اوپر ہی، اگر 2 پہ آتے ہیں تو 2 پہ. ہاں ہم لوگوں نے اندر کی طرف 1/4 انچ کا مارجن چھوڑنا ہے، باہر کی طرف 1 انچ کا مارجن چھوڑنا ہے، اور باہر کی طرف سے فولڈ کر کے اس پہ ایک بوٹ کی سلائی لگانی ہے. یہ دونوں پیسز کے اوپر میں لگا لیتی ہوں، ایک پہ پورا نہیں پڑ رہا. یہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے. ابھی میں تیار کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جس طرح کے ہم نارمل گلا پلٹتے ہیں نا، سیم وہی میتھڈ ہے. یہ دیکھ لیا نا آپ نے، سینٹر سے بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا بڑھایا ہوا ہے. یہ اس کا ایکسٹرا مارجن سلائی کے بعد کٹ کر دیا کریں. یہ گلا میں بعد میں پلٹوں گی، گلا پلٹنا آسان ہے. پہلے پٹی بنائیں گے، اس کو سلائی کر کے کٹ لگا کے بیک کی طرف پلٹ لیں گے. یہ دونوں حصے بس برابر آنے چاہیے. یہ میں نے بارہا ویڈیوز میں شیئر کیا. یہ میں اب آف دا کیمرہ آپ کر لوں گی، اور جب میں سینٹر پٹی لگا لوں گی نا، اس کے بعد شرٹ کی کمپلیٹ لک آپ سے شیئر کر دوں گی. آلریڈی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. یہ پٹی لی تھی میں نے تقریباً 19 انچ لمبی اور 4 انچ چوڑی. اسے ایل شیپ پہ اسٹچ کر کے سیدھا کیا، اور یہ والا حصہ جو ہے نا، اوپر والا حصہ تو فنش تھا، اندر کی طرف فولڈ کر دیا. اب جب سلائی کریں گے خود بخود ہی فنشڈ ہو جائے گا. اب ہم نے جو ہماری وی سلٹ کا نیچے کی طرف کارنر بن رہا ہے، اس کے اوپر اسے رکھنا ہے ایسے، اور دھیان یہ رکھنا ہے کہ دونوں طرف سے ایکول ہو، اور اسے UHU کی مدد سے پہلے پیسٹ کریں گے. اور پھر سے وہی بات، ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے. آپ چاہیں تو کنگورے ایک دوسرے میں پھنسا سکتے ہیں، یا چاہے تو ایک دوسرے کے پیرالل رکھ سکتے ہیں. میں نے تو پیرالل ہی رکھے ہیں. اور جب یہ اسٹچ ہو جائے، چاہیں تو اس کے اوپر گوٹے کے کوئی بٹنس بھی لگا سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن ایسے ہی بڑا ڈیلیکیٹ سا لگ رہا ہے. یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ہو گیا ہے. اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز، سبسکرائب ٹو مائی چینل، ہٹ آن دا نوٹیفیکیشن بیل فار مور اپڈیٹس. یہاں پہ میں آپ کو سلائی لگانے کا طریقہ بتاؤں گی، لیکن سلائی آف دا کیمرہ لگاؤں گی، کیونکہ میں نے سلائیاں لگانی بہت دفعہ آپ کو بتائی بھی ہیں. یہ دیکھ لینا. اب ہم نے تھوڑا سا یہاں سے بیلنس کرنا ہے. ایک ایک چیز میں نے ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں شیئر کر دی. ایک سسٹر نے کہا تھا کہ اوپن شرٹ اسٹچ کرنا بتائیں، تو یہ تھا پروجیکٹ میرے ہاتھ میں. میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا ڈیسنٹ، ایلیگنٹ اور عید کے حساب سے کوئی چمکتا ہوا ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو چلیں جی، اب ہم اس کو یہاں پہ UHU کے ساتھ پیسٹ کرتے ہیں، اور جو سلائی لگائیں گے ہم، وہ اندر کی طرف سے میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتی ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے لگانی ہے. اور جب یہ ڈریس کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا، جیسے کہ بازو وغیرہ لگ جاتے ہیں، باقی تو بیک کا گلا ویسے ہی بنے گا، شولڈر اسٹچ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سائڈ کی فٹنگ ہوگی، پلٹے لگیں گے، تو وہ تو آپ کو پہلے ہی میں بہت دفعہ ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں. امید ہے آپ کو یہ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا. اب اس کے بعد میں کلپس ایڈ کر دوں گی اس کی کمپلیٹ لک کے. اور اب ہم نے جو سلائی لگانی ہے نا، پراپرلی UHU کے ساتھ پیسٹ کر کے فرنٹ کا پلہ اٹھائے گا ایک طرف کا، اور بیک کی طرف سے یہاں سے سلائی کر دیجیے گا. اور کوشش کیجیے گا کہ باٹم میں وہیں ختم نہیں کر دینی، تھوڑی بڑھا کے چھوڑیے گا، کیونکہ یہ والے حصے نازک ہوتے ہیں. ادھر سے ہم ادھر کی سلائی لگائیں گے. یہاں پہ ہو گئی ہے کمپلیٹ اس شرٹ کی لک تیار. اور دیکھ لیں کہ کس طریقے سے میں نے اسے تیار کیا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو فرنٹ سلٹ کے اندر بٹنس لگا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، لیکن میں اسے سمپل رہنے دینا چاہ رہی ہوں. یہ ہے اس کی سلٹ، جو کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو وی والا حصہ اس سے 18 انچز نیچے کی طرف آ رہی ہے. اور اس کے چوکوں کے اوپر میں نے پلٹے کے ساتھ سیم اسی طریقے سے کام کیا ہے، جو کہ میں نے جو سینٹر میں سلٹ بنائی تھی اس پہ کیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کافی کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوئے ہوئے ہوں گے. ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اور اس کی باقی کی ڈیٹیلز آپ میرے ولاگ کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی میں نے کافی زیادہ ڈیٹیلز ایڈ کی ہیں. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے پبلش ہونے کے بعد وہ آپ کو ویڈیو مل جائے. اس کا لنک جیسے پبلش ہوگی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. بازو دیکھ لیں، جیسے میں نے نیچے دامن پہ یہ لگایا تھا بارڈر، ویسے ہی لگا دیا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.